وأصحابه الأطائب الأطاهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم فرمان مصطفى صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. توجہ کے ساتھ حدیث مقدسہ کا ترجمہ سماعت کرنا ہے، یہاں وہاں دیکھنا بند کر دیں. حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، توجہ یہاں پر رکھیں اور سمجھ میں آئے تو پھر بابا سے بلند سبحان اللہ بھی فرمانا. حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میدان محشر میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. اس حدیث مبارکہ کو عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ سے ملنے والے نکات کی طرف اگر ہم غور کریں تو دل بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک شوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ پر غور کرنے سے سب سے پہلے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے میدان معاشر کا. اور میدان معاشر کیسا میدان کہ جب لوگ اپنے پسینوں میں اپنے اعمال کے سبب خود ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. ایسی ہیبت، ایسا جلال، ایسا غضب ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ بعض لوگ وہ ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا چند حساب لے اگرچہ ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ ڈال دے. یعنی ایسا وہ دن ہوگا کہ بندہ جہنم کے عذاب کو بھول جائے گا. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میدان معاشر میں اس بے چینی کے وقت، اس مصیبت کے وقت اگر کوئی بندہ چین میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا تو وہ بندہ ہوگا جسے مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے گا. جس کو سمجھ میں آیا بابا سے بلند کہے سبحان اللہ. بس ایسے ہی سبحان اللہ کہنا ہے. ذکر خفی کے ہم قائل ہیں، کرنا چاہیے، انکار نہیں، لیکن یہ وقت ذکر خفی کا نہیں ہے، یہ بابا سے بلند ذکر سے کرنا ہے. سبحان اللہ، آنکھوں کو بلند کر کے سارے سبحان اللہ. بس یہاں سے لے کر اینڈ تک میں یہی چاہوں گا، مجھے ذکر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرنا ہے. اور ہم ہیں سنی اور یہ اسٹیج بھی سنیوں کا ہے. سنی جب ذکر حسین کرتے ہیں تو مردوں کی طرح نہیں کرتے، جوانوں کی طرح کرتے ہیں. اب سنیں، سب سے پہلی بات کہ میدان معاشر میں ساتھ مصطفیٰ کریم کا مل جائے تو پھر بندہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، مشکلات کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ساری مشکلات سے نکل کر بندہ امن کے گہوارے میں چلا جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ اگر میدان معاشر میں مصطفیٰ کریم کی معیت چاہیے تو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہوگا. اب اگلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، مجھے پھر یہ پتا چلے گا کہ جڑا والا کہ یہ کتنے عاشق رسول بیٹھے ہیں اور ان میں سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کتنے پکے عاشق ہیں. حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات پتا چلی کہ ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اگلا جملہ دیوانوں کی طرح سننا، ہر عبادت کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. لیکن یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود
پہلے حضور پر درود و سلام ہوگا، آنکھ کھلے گی پہلے حضور پر درود و سلام ہوگا، آنکھ بند ہوگی پہلے حضور پر درود و سلام ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں خدا کرے یہ ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ دیوانوں کی طرح۔ آؤ ابھی سے آغاز کرتے ہیں، اور اس قدر بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ باہر بھی گزرنے والی گاڑی والوں کو پتا چل جائے کہ اس ادارے کے اندر بیٹھنے والا جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، یہ دنیا کا دیوانہ نہیں، یہ اپنا کے لال کا دیوانہ ہے۔ اور پڑھے بابا سے بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیراور یا شبیر یا شکبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین سے احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں، اس بابرکت محفل میں آ کر ذکر منقبت حسنین کریمین سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔